ویلکم بیک ناظرین. وی ور ٹاکنگ اباؤٹ کہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کی بے شمار اپرچونٹیز ہیں, لیکن انویسٹر جو ہے وہ کہیں گم ہو گیا, اور انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی ریشیو آتف ہیز کم ڈاؤن فرام اباؤٹ 23% آف جی ڈی پی ڈاؤن ٹو 12%. تو واٹس ویئر از دی انویسٹر گوئنگ, کیا ہوا ہے؟ جی, ایز آئی اسٹارٹ سیئنگ کہ انویسٹر کو اپرچونٹی کے علاوہ کچھ اور چیزیں بھی چاہیے. اپرچونٹی تو ہم نے اسٹیبلش کیا کہ بہت ہے اور کئی ڈفرینٹ انڈسٹریز میں ہے, لیکن ان کو ایک میکرو اکنامک اسٹیبلٹی, کنٹری اسٹیبلٹی چاہیے, اور ان کو ایک پریڈکٹیبلٹی آف پالیسیز چاہیے. سو دیٹ دے میکرو اکنامک اسٹیبلٹی دے وانٹ لو انٹرسٹ ریٹس, لو انفلیشن, لو انٹرسٹ ریٹس, اور جسٹ low interest rates. Well, that is a result of macroeconomic stability. You have low inflation and therefore you have low interest rates as well. نہیں, but اب دنیا میں آپ دیکھو نا یار, everybody is on zero interest rates. Inflation or no inflation, the central banks have pumped in liquidity کہ interest rates کو زیرو پہ لے آئے ہیں, اور پھر بھی وہاں پہ وہ انویسٹر نہیں انویسٹ کر رہا. تو ہمارا انویسٹر تو کہتا ہے یار مجھے 8-9 پہ ہی دے دو تو میں کر لوں گا. ہماری پرابلمز باقی دنیا سے تھوڑی سی فرق ہے, اور سو اکویٹ نہیں میں کر سکتا کہ یہاں نیچے آئے گا تو آ جائے گا. دی ایشو ہیئر از پرائمرلی دیٹ دی انویسٹر ہیز ٹو ہیو دا کانفیڈنس دیٹ دیر از اے پریڈکٹیبلٹی اینڈ دی اوور آل انوائرمنٹ ٹو انویسٹ, اینڈ انسرٹنٹی کم ہونی چاہیے, انویسٹمنٹ سیکیور انف. جیسے انہوں نے ذکر کیا کہ پریڈکٹیبلٹی چاہیے. Even at 15-16% return on equity, which is relatively low, if that's a predictable, sustainable level, so there's still people who would want to invest. پاکستان میں نہیں ہے. پاکستان میں تو volatility بہت ہے جی in terms of returns. So therefore, the expectation of return on equity is higher. ایک انویسٹر کتنا مانگتا ہوگا ریٹرن پاکستان میں؟ 20% plus? Definitely. 20% plus is what a new investor coming into Pakistan would want to look at. From outside. اور ڈومیسٹک انویسٹر کے لیے بھی دیکھیں, if you look at risk free returns, تو آپ 13-14% تو آپ کو کسی نہ کسی انسٹرومنٹ میں مل ہی جاتے ہیں. اس کے بعد پھر آپ کو ایک رسک لینا ہے, اس رسک کو بھی ریٹرن, اس کے اوپر ریٹرن چاہیے آپ کو, تو you get to 20% or thereabouts. تو یہ بتائیں کہ why are the banks so risk averse? اب تو یہ سارے بینکس حکومت کو لینڈ کر کے پھر گولف کھیلنے چلے جاتے ہیں 3 بجے صبح, میرا خیال 10 بجے دفتر آتے ہیں, 3 بجے چھٹی کی اور گولف کورس پہ جا کے گولف کھیلی. اچھا, I'd like to meet those bankers, but I don't think that's necessarily the case. گورنمنٹ کو اگر آپ نے دینے ہیں پیسے, نہ آپ کو ایویلویٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ گورنمنٹ کیا کر رہی ہے نہیں ہے, آپ کو پتا انہوں نے چھاپا لگانا ہے, واپس کر دینے. بالکل صحیح. So why go through all these? Try to structure this. اس وقت بینکوں کے خلاف لوگ بہت ناراض ہیں, اور بینکس جو ہیں وہ اپنا رول ادا نہیں کر رہے. So let me just explain, perhaps not the entire banking sector point of view, but what I understand to be the issue in banking. پہلی تو بات یہ ہے کہ جی وی آر دیئر ٹو لینڈ. اف وی آر کریٹنگ ڈپازٹس اینڈ وی آر گروئنگ ڈپازٹس, اٹ از آور ریسپانسبلٹی ٹو فولڈ. ون از ٹو پروٹیکٹ as a fiduciary responsibility the money that we get from depositors. Absolutely. So we can't throw it away. No, we have to have you're not a venture capital. We're not a venture capital. So when we lend it or we put it into an investment, we have to be reasonably sure that that will have a return and will come back so that we can keep our depositors protected. So what is happening? If you look at our lending to the private sector, it's not a good story. اگر ابھی آپ دیکھیں تو 16.7% پہ نان پرفارمنگ لونز جا چکے ہیں. 16.7% of your total loans? Total lending, but that's not the half of it. Is that the average in Pakistan or is it with? That's the full industry NPL ratio is 16.7%. Now, and this might be a consequence of the high interest rates. It is possibly a consequence, but there are other factors. And the 16.7% is high enough to bring any economy to its knees, but we have not. But if we could theoretically, because agar aap dekhen to close to 50%, not exactly 50%, little less than 50% of our lending, as you said, is to the government or government institutions, against which banks do not recognize NPLs, because kahin na kahin se the money always comes, or a bond comes, or it's rolled over.
or there's a guarantee. So in effect what you're saying is on the balance lending to the private sector there's 16.7. So if you extrapolate that, it's about 30+% NPLs on the private sector lending. Now if we have to fulfill our fiduciary responsibility, and we know that every rupee that we lend, about 33% of that goes into non-performing loans, are we going to be cautious or not? I think we have to. اور یہ جو نان پرفارمنگ ہے, are these the people who have had too much debt? Gee, leverage is a problem in the country. By and large, our industry has been over leveraged. And that then with your high interest rates has caused problems to create repayment issues for a large number of our customers. So people were borrowing crazy and the interest rate goes through the roof and they are short. تو وہ بھی volatility ہوئی, جب low interest rates تھے تو لوگوں نے بہت borrow کیا, جب high ہوئے تو suddenly they didn't have the ability to pay back and they went into non-performing loans. But a big problem is the lack of energy. So Nadeem will bear me out that the SME sector particularly, but also some of the larger industries that are not getting electricity and energy have been forced into a non-performing situation. So if you look and at gas just also, Faisla, half the Faisla energy as a whole, gas, electricity, anything that they need to keep their production going is not available. So کیسے کریں گے بیچارے, ان کو پرابلمز ہوتی ہیں. تو اگر آپ صرف دیکھیں گے SME sector alone is 35% NPL ratio. So what should be the heart of our economy, the SME sector, is in trouble. We see these numbers from a banking perspective. So then it is, if you look at it from this perspective, and as I said, our fiduciary responsibility, then the banks continuing to lend in a scenario where they're going to lose a large sum of the lending would be a foolhardy thing. So it's a chicken and egg problem. I mean, it's a chicken and egg problem. So you have to reduce the interest rates, which mean the government has to reduce its borrowing. So that comes back to macroeconomic stability. And that's so where you can bring it. So یہ بڑے بڑے جو گورنمنٹ کے fiscal deficits ہیں, یہ اگر control ہوتے ہیں, then the liquidity which the banks have can be directed towards the private sector, and they, if the rates are lower, they may be able to prosper. تو ندیم, اس میں تو دوسری سائڈ پہ اگر آپ نے ڈی لیوریج کرنا ہے بزنس کو, then you have to have very strong equity markets. اور پاکستان کی تو ایکویٹی مارکیٹ کا بھی بٹھا بیٹھ گیا, and we don't have venture capital. So I mean, given the potential میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ہر چیز میں پاکستان میں there is a demand for that, and you even have entrepreneurs. لیکن جو environment create ہو گئی ہے, macro environment of very high interest rates and very large NPLs, so there is a role for private equity markets, venture capital. Do we have that is there a potential over there too? میں ڈاکٹر صاحب یہ بڑا آپ کا کی سوال ہے, میں اس کو تھوڑا سا مختلف انداز سے آنسر کروں گا. میں نے پرسنلی 26 ملکوں میں انویسٹمنٹ کی ہے اوور ٹائم, اوور دا لاسٹ 2.5 decades فار ویریس کمپنیز. ایک بڑا کارڈنل پرنسپل جو ہے نا انویسٹر کا, وہ یہ ہے کہ واٹ میٹرز ٹو دا انویسٹر مور از دا پرسپشن آف رسک. Right. Because the reality of risk nobody knows. You are absolutely right. اور جب ریالٹی ہٹ کرتی ہے, it's too late. آپ کی انویسٹمنٹ تو ڈوب چکی ہوتی ہے. So you have to create a brand for yourself, an image. Perception of risk is what drives investor. اب unfortunately من حیث القوم اس نیشن نے اپنی نیگیٹو پرسپشن کو ریورس کرنے کی کنسرٹڈ کوشش کبھی نہیں کی. There's no leadership doing that. اسپاٹی اٹمپٹس ہوتی ہیں لیکن کبھی بھی ایکشن میں. جی بالکل. We are telling the اچھا, میں اس میں ایک چھوٹا سا آپ کو پنچ لائن بتا دوں کہ کوئی 2 سال پہلے 6-7 بزنس مین کا پاکستان سے گروپ گیا ٹو نیو یارک. اچھا. اور ٹارگیٹ یہ تھا کہ جی ہم یہ نیگیٹو پرسپشن جو میڈیا میں اس کو کاؤنٹر کریں. تو ہم بیٹھے ہوئے نیو یارک ٹائمز کے آفس, تو یہی سوال آ گیا. تو ایک رپورٹر نے کہا کہ ہاؤ کین یو کنونس پیپل ٹو انویسٹ ان پاکستان, لک ایٹ دا ہیڈ لائنز. اور اتفاق سے اسی صبح کوئی بم پھٹا تھا کہیں. تو مجھے ایک دم سے
ایک ذہن میں بات آئی, میں نے کہا دا پرابلم از یو لک ایٹ دا ہیڈ لائنس, یو ریئلی شوڈ بی لوکنگ ایٹ دا باٹم لائنس. تو اس کو کافی لوگوں نے اس وقت اپریشیٹ کیا کہ اس کو بزنس کے طور پہ دیکھو. لیکن ہوتا یہ سر کہ جب لوگوں کی پرسپشن آف رسک زیادہ ہو تو دے ڈیمانڈ ہائر ریٹرن. اٹس نیچرل. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ 15-20% ریٹرن والی مارکیٹ کے مطابق رسک زیادہ ہے تو وہ کہیں گے اچھا ہمیں 30% ریٹرن ملے گی تو ہم آئیں گے, کم پہ نہیں آئیں گے. So you can only fight on the basis of return. جی, تو آپ کو وہ جو پرسپشن ہے اس کو لوور کرنا ہے رسک, ٹھیک ہے. لیکن اسی پرسپشن میں ایک ایلیمنٹ جو ہے وہ لیک آف پلاننگ اور لیک آف گورننس کا بھی ہے. اب جیسے میں نے آپ کو کہا کہ میری کمپنی جو ہے اٹ از اونڈ پرائمرلی بائی فارن انویسٹرز. میں نے جب ان کو اوریجنلی پچ کیا تو انہوں نے کہا جی ہم تو اس سے بڑے انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں. آج میں ان کے پاس جا کے کہوں کہ جی آپ اور انویسٹمنٹ کریں تو ان کا سب سے پہلا جواب یہ ہوگا کہ 2-3 سال سے آپ کی گورنمنٹ سرکولر ڈیٹ کا تو ایشو ریزالو کر نہیں سکی, تو رسک از ٹو ہائی, وائی شوڈ وی انویسٹ مور, پہلے اس کو ریزالو کر لو پھر کریں گے. تو وہ پرسپشن والا ایشو ہے نا, اس کو ایڈریس کرنا بہت ضروری ہے. دوسرا جو بہت کریٹیکل ایلیمنٹ ہے وچ فلوز آؤٹ آف دس, وہ یہ ہے کہ جب تک ہم اس اکانومی کو ایز اے مارکیٹ اکانومی نہیں چلائیں گے, فرینکلی انویسٹر کی پرسپشن آف رسک بہت زیادہ رہے گی. مطلب گورنمنٹ کو ختم کریں بیچ میں سے, گورنمنٹ کو نکلنا پڑے گا. پرٹیکولرلی دیکھیں آپ کوئی میجر ایکٹیویٹی لے لیں, انرجی سیکٹر سے سٹارٹ کر لیتے ہیں, آپ کی گیس پرائسنگ, آپ کی الیکٹریسٹی پرائسنگ کمپلیٹلی ڈس آرگنائزڈ ہے. یو آفن ہیئر اے ورڈ کہ جی اس کو ریشنلائز کرنے کی ضرورت ہے. سم پیپل فیل کہ ریشنلائز کا مطلب ہے پرائس انکریز کرو. ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک کے لیے پرائس انکریز ہو. ایشو یہ ہے کہ ایک کموڈٹی یا ایک سروس پرووائڈ کرنے کی ایک کاسٹ ہے. جب تک آپ وہ کاسٹ ریکور نہیں کریں گے, آپ 2 سال سبسڈی دے دیں گے, 4 دے دیں گے, 5 دے دیں گے, الٹیمیٹلی یو ہیو ٹو اسٹاپ. انرجی کی مارکیٹ آپ کیسے بنا سکتے ہیں؟ آئی مین وڈ یو تھنک کہ آپ کے انویسٹرز یہاں پہ آ کے مرچنٹ ٹائپ پلانٹس لگانے کو تیار ہوں گے؟ یہ بالکل ہو سکتا ہے ڈاکٹر صاحب, لیکن یہ اوور نائٹ نہیں ہو سکتا. So we have to move towards that. Are we moving towards that? We are not, unfortunately. یہ ہمارا ایک المیہ انرجی سیکٹر میں یہ رہا ہے, ساری دنیا میں یہ ایسا سیکٹر ہے جس میں آپ کو 20, 25, 30 سال کی پلاننگ کرنی پڑتی ہے, کیونکہ ایک بڑے پروجیکٹ کو لگانے میں 5-6 سال لگ جاتے ہیں. ہمارا المیہ ہمیشہ سے یہ رہا ہے, اس میں کسی ایک گورنمنٹ کی غلطی نہیں ہے, یہ پرپیچولی چلتی آ رہی بات کہ ہم 1-2 سال سے آگے پلان نہیں کرتے. نہیں, بٹ واپڈا کا جو اسٹریٹجک پلان تھا 92 میں بنا تھا اور اس نے 10 سال کا تھا, تو اب تو اس کو 20 سال ہو گئے ہیں, تو وہ اس پٹڑی سے ہم اتر چکے ہیں. سر ہم بالکل اتر چکے ہوئے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ جینوئنلی, میں یہ آپ کے ناظرین کو پریشان نہیں کرنا چاہتا, لیکن جینوئنلی اگر آپ آج دیکھیں انرجی سیکٹر کی پوزیشن اور آپ پروجیکٹ کریں کہ یہ لوڈ شیڈنگ کتنے سال چلے گی, تو میں آپ کو نہیں کہہ سکتا کہ اگلے 10 سال بھی لوڈ شیڈنگ ختم ہو سکتی ہے. چلو یہ سوریفائنگ نوٹ پہ ایک ذرا بریک لے لیں ٹو کلیکٹ آور سیلفز اینڈ دین ویل ٹیک اے شارٹ بریک.